بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ہمیں جیل سے موصول ہوئی ہے، عورتوں کی جیل سے، اور جس عورت کی یہ کہانی ہے وہ ابھی تک جیل کے اندر ہی ہے۔ ہم لوگ اس طرح کی کہانیوں کے پیچھے ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں خوشی ہے کہ ہم اس کہانی تک پہنچ پائے اور اب آپ لوگوں کو یہ کہانی سنا رہے ہیں۔ آئیے یہ کہانی اسی عورت کی زبانی سنتے ہیں۔ مجھے اس جگہ پر آئے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، پر وہ لڑکی میرے ساتھ کچھ زیادہ ہی اچھے طریقے سے پیش آ رہی تھی۔ اب تو اس نے مجھ سے ایسا سوال کیا کہ میں حیران رہ گئی، لیکن مرتی کیا نہ کرتی، جواب دینا پڑا۔ اور پھر اسی رات میرے ساتھ برا ہوا۔ اپنے کمرے میں تھی جب مجھے ایسے لگا کہ کسی نے دروازہ کھولا۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں پہ روز دروازے کھولے جاتے، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا وہ وجود 4 پیروں پہ چلتا ہوا اندر آ گیا۔ میں حیران رہ گئی اور میرے منہ سے چیخنے کی آواز نکلنے لگی کہ اچانک سے کسی نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کوئی میرے کان میں سرگوشی میں بولا کہ ذرا سامنے دیکھو۔ جب میں نے اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے سامنے دیکھا تو وہ آدمی جو میرے ساتھ برا کرنے کی نیت رکھتا تھا بالکل میرے سامنے کھڑا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اس کے پیروں پہ پڑی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور اس آدمی کی چیخیں ایسی فلک شگاف تھی کہ آس پاس سوئے ہوئے سارے لوگ جاگ گئے۔ اگر کوئی اس دنیا سے چلا گیا ہوتا تو وہ بھی جاگ جاتا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی۔ جب اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلا تو ہم لوگ بھی حیران تھے، لیکن اب معاملہ ایسا تھا کہ جیسے ہی رات ہوتی تو وہ اتنا چلانا شروع کر دیتا۔ مجھ سے منت کی جاتی کہ تم اس کے پاس جاؤ تاکہ وہ نہ چلائے اور ہم سب سو سکیں۔ آ سکتی تھی۔ ایک دن انسانیت کے ناطے اس کے کمرے میں چلی گئی، اور جیسے ہی اس کے کمرے میں گئی اس کے چلانے کی آوازیں تو بند ہو گئی، پر میری چیخیں۔ رات ہونے میں 2 گھنٹے باقی ہیں۔ ارے چلی جانا اس کے پاس، کیوں نہیں جاتی؟ یہ بات ایک عورت نہیں بلکہ آس پاس بیٹھی سب عورتیں کہہ رہی تھی۔ اپنے اپنے کاموں میں لگی تھی اور مجھے باتیں سنا رہی تھی کہ تیری وجہ سے ہم ساری رات سو نہیں پاتے، تو یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہو رہا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ ان کی عقلوں پہ پتھر پڑ گئے تھے، بھلا اس میں میرا کیا قصور تھا؟ لیکن وہ اس کا تعلق میرے ساتھ ہی جوڑ رہی تھی۔ اب تو وہ مجھے کہنے لگی کہ دیکھ، دن بھر کے تھکے ماندے ہوتے ہیں، یہاں پہ کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھ ایک نیند ہی سکون کی آتی ہے، اور وہ بھی تیری وجہ سے برباد ہو رہی ہے۔ بات مان لینا اس آدمی کی، ویسے بھی تیرے پاس کھونے کے لیے کیا ہے؟ چلی جایا کر اس کے کمرے میں کچھ دیر وہاں گزار لیا کر، جب وہ سو جائے تو واپس آ جانا۔ میں نے کہا کہ پتھروں میں رہ کے تم لوگوں کے دل اور دماغ دونوں پتھر کے ہو گئے ہیں۔ تم سب کے دماغ خراب ہو گئے ہیں، لیکن میرا دماغ ابھی بھی ٹھیک ہے اور میرا ضمیر بھی زندہ ہے۔ کیوں جاؤں میں اس آدمی کے کمرے میں؟ کیا تعلق ہے میرا اس کے ساتھ؟ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، تم سب کی طرح میں بھی یہاں پر اپنے جرم کی سزا بھگتنے آئی ہوں۔ کہیں مجھے ایک اور جرم کرنے پہ مجبور نہ کر دینا، کیونکہ اب میں جتنے بھی جرم کروں سزا تو میری اتنی ہی رہے گی۔ وہ عورتیں مجھے برا بھلا کہتی، اب تو کوئی مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ آج 7 دن ہو گئے تھے اور یہ تماشا چل رہا تھا۔ نیند بڑی بری چیز ہے، اگر انسان کو نیند سے محروم رکھا جائے تو وہ جانور بن جاتا ہے، اور سب کی نیند پوری نہیں ہو رہی تھی۔ نیند تو مجھے بھی نہیں آتی تھی، لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تو اس طرح ہوا، جب آپ لوگوں کو پتہ چلے گا تو آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ میرا نام امینہ ہے، سب لوگ مجھے پیار سے منی بھی بلایا کرتے تھے، لیکن یہ نام صرف میری ماں ہی بلایا کرتی تھی، اور وہ اس دنیا سے کیا گئی یہ زمانہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا۔ اب میں گھر میں اکیلی رہتی تھی اور میرے پاس اور نہ تو کوئی ٹھکانہ تھا اور نہ ہی کوئی ایسا اپنا جس کے گھر میں رہ سکتی۔ چاچو کے گھر رہنے گئی تھی تو ان کے بیٹوں نے ہی مجھ پر بری نظر رکھی، اسی لیے واپس اپنے گھر میں آ گئی۔ سوچا کہ جیسا بھی ہے اپنا گھر تو ہے، یہاں پہ رہنے لگی، لیکن ایک آدمی مجھ پر نظر رکھ رہا تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا۔
وہ میرے گھر میں گھس آیا اور اس نے مجھ سے بدتمیزی کرنی شروع کر دی۔ میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، یہ میرا شوق تھا۔ بس میرا ایک ہی وار شاید اس کو ایسی جگہ پہ لگا کہ اس کی سانسیں بند ہو گئی۔ ویسے تو کوئی اس طرح آپ کے گھر میں گھس آئے اور آپ اپنے بچاؤ میں اگر اس کے ساتھ کچھ بھی کرتے ہیں تو آپ پہ کوئی کیس نہیں بنتا، لیکن وہ آدمی عام آدمی نہیں تھا، اس کے بہت تعلقات تھے اور اس نے مجھ پہ ایک کیس بھی بنا دیا، مجھے سزا بھی دلوائی اور میں بڑی جیل میں پہنچ گئی۔ بچپن میں جب چھوٹی تھی اور جوانی کی دہلیز پہ پاؤں رکھ رہی تھی تو ایک فلم کا گانا بڑا مشہور تھا جس میں لڑکی یہ گانا گاتی ہے کہ سارا جہاں پیچھے پڑا، دشمن بنی یہ جوانی، مشکل میں ہے زندگانی۔ میرے ساتھ بھی یہی سب ہو رہا تھا۔ خوبصورت عورت سب سے زیادہ بدقسمت ہوتی ہے، اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ کسی شریف گھر میں رہتی ہے اور عزت سے اس کی شادی ہو جاتی ہے تب بھی وہ بدقسمت ہی ہوتی ہے۔ اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ کسی شریف گھر میں رہتی ہے اور عزت سے اس کی شادی ہو جاتی ہے تب بھی وہ بدقسمت ہی ہوتی ہے، کیونکہ اپنی ہی خوبصورتی کو ختم ہوتے ہوئے دیکھنا پڑتا ہے۔ اور یہاں پر تو میرے ساتھ اتنا برا ہوا کہ ماں دنیا سے گئی تو سارا زمانہ میرے پیچھے پڑ گیا اور اب میں اس جیل میں آ گئی تھی۔ یہ جیل عورتوں کی جیل تھی اور میں ایک شریف خاندان کی لڑکی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ جیل کا ماحول کیسا ہوتا ہے۔ یہاں کا جو جیلر تھا وہ بھی نیا نیا لگا تھا اور بالکل جوان اور خوبصورت سا آدمی تھا۔ شکل سے ایسا لگتا تھا کہ اچھے خاندان کا ہے، لیکن آتے ہی مجھے ایک عورت نے بتایا کہ اتنا اچھا آدمی نہیں ہے، بہت ہی رنگین مزاج ہے اور تو اتنی زیادہ خوبصورت ہے کہ اس سے بچ کے رہنا۔ میں نے کہا کہ ہم لوگ یہاں پہ سزا بھگتنے آئے ہیں، مانتے ہیں کہ ہم سے برا ہوا، یہ بھی مانتے ہیں، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ ہم ان کے باپ کا مال ہے؟ کچھ ہوتا ہے، لیکن تو بچ کے رہنا، تجھے کسی چیز سے ڈر تو نہیں لگتا نا؟ میں نے دل میں سوچا کہ نہیں، جبکہ مجھے ایک چیز سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، پر میں کسی کو بتاتی نہیں تھی۔ وہ یو فوبیا تھا اور میں فوبیا کا مطلب سمجھتی تھی۔ جس چیز سے انسان کو فوبیا ہوتا ہے وہ چیز اس کے لیے موت کے برابر ہوتی ہے، چاہے وہ ایسی چیز ہو جس سے اسے نقصان بھی نہ پہنچتا ہو، لیکن اس کے لیے وہ اس دنیا کی سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اور مجھے جس چیز سے وہ فوبیا تھا وہ ویسے بھی خطرناک تھی۔ میں نے کہا کہ تو یہ کیوں پوچھ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ آدمی بڑا برا ہے اور اس نے پچھلے دنوں ایک عورت کو سزا دی، اور تجھے پتہ ہے کیسی سزا دی؟ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کیسی سزا دی اور سزا کیوں دی؟ تو اس نے کہا کہ یہ غلطی تو اس عورت کی تھی، وہ یہاں پہ رہ رہی تھی لیکن کام نہیں کر رہی تھی، اور اس نے یہاں پہ کام کرنے والی ایک عورت پہ ہاتھ بھی اٹھایا تھا، بہت نخرے کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ سزا ملی ہے تو کیا ہوا، کام نہیں کروں گی، صفائی نہیں کروں گی، سبزی نہیں کاٹوں گی، عجیب ہی حرکتیں کر رہی تھی بھی بڑی بدتمیز، اور اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن واقعی بہت برا ہوا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ وہ لڑکی تھی تو بڑی بہادر اور بڑی سخت تھی، لیکن اسے کیڑے مکوڑوں سے بہت ڈر لگتا تھا، اور یہ بات اس جیلوں تک پہنچ گئی۔ اس نے اسے اس کمرے میں بند کر دیا جہاں پہ بہت سارے کیڑے مکوڑے تھے۔ 3 دن وہ چلاتے چلاتے وہیں پہ پڑی رہی، اور جب باہر نکلی تو اس کی حالت ایسی تھی کہ بس مری نہیں تھی۔ اب اسے وہاں سے واپس آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا ہے۔ وہ کام بھی کرتی ہے اور جو اس نے نہیں کرنے ہوتے چپ چاپ بیٹھی رہتی ہے، نہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے اور نہ کسی سے بات کرتی ہے۔ اگر میرے ذرا پاؤں دبا دینا تو وہ تیرے سے دوسرا سوال نہیں کرے گی اور تیرے پاؤں دبانا شروع کر دے گی۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اس کا مطلب کہ وہ عورت تو پاگل ہو گئی ہے۔ اس آدمی نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ وہ پاگل ہو گئی، کیونکہ اس طرح تو کوئی پاگل ہی کر سکتا ہے۔ یہ جو عورت مجھے یہاں کے سارے اصول ضابطے سکھا رہی تھی، میرے ہی جیل میں میرے ساتھ رہنے والی تھی۔ بری لڑکی نہیں تھی، لیکن اس نے کہا تھا کہ یہاں کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا، پر وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی قسمت جو بری ہوتی ہے تو پھر بری ہی ہو جاتی ہے، پھر اچھائی کی کوئی امید نہیں رہتی۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو گیا۔ جیلر کا نام حارث تھا اور اس کا مجھ پہ دل آ گیا، اور دل بھی ایسا آیا کہ میں اس کی ضد بن گئی، کیونکہ اس نے مجھ تک ایک پیغام پہنچایا۔
یہیں پہ کام کرنے والی ایک عورت اس کی چمچی تھی جو اس کی ہر بات مانتی تھی۔ وہ میرے پاس ایک چھوٹا سا رکا لے کر آئی اور میں نے ہر بات مانتی تھی۔ وہ میرے پاس ایک چھوٹا سا رکا لے کر آئی اور میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ خط ہے۔ میں نے کہا کہ خط میرے لیے کس نے بھیجا؟ یہ خط میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، اور اس نے کہا کہ باہر سے نہیں آیا، جیل کے اندر سے ہی آیا ہے۔ میں حیران ہوئی اور میں نے جب خط کھولا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس میں لکھا تھا کہ محبت ہو گئی ہے تم سے، پہلی ہی نظر میں میرے دل میں سما گئی ہو۔ تمہیں دیکھا تو ایسے لگا کہ ساری زندگی تمہارے ساتھ گزر سکتی ہے، اور تمہاری پوری رپورٹ میرے پاس ہے۔ تمہاری فائل اس وقت میری ٹیبل پہ پڑی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ جب غلطی تمہاری نہیں تھی، جو کچھ وہ انجانے میں ہوا، تمہارے پیچھے بہت سارے رشوت دے کے تمہیں سزا دلوائی گئی ہے۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور تمہارا کیس بہت مضبوط ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے دل کی بات ماننی ہوگی اور میرے چھوٹے چھوٹے ارمان پورے کرنے ہوں گے۔ رات کو میرے کمرے میں آ جانا، تمہارے سیل کے بالکل سامنے ہی میرا کمرہ ہے، میں تمہارے لیے دروازہ کھلوا دوں گا۔ میں نے یہ رکا اپنے ساتھی نجمہ کو دکھایا اور میں نے کہا کہ یہ دیکھو، اس طرح کوئی کرتا ہے؟ کیسی صاف صاف باتیں لکھی ہیں، کیسی بری جگہ ہے یہ۔ اس نے کہا کہ بری جگہ ہی تو ہے، اچھی جگہ تھوڑی ہے، اور صاف صاف باتیں لکھی ہیں، ابھی تو اور بھی بہت کچھ لکھا ہو سکتا تھا۔ تو کیسے اس آدمی کی نظروں میں آ گئی؟ تو نے اس سے بات کی ہے کہ؟ میں نے کہا کہ میری عقل ماری گئی تھی جو میں اس سے بات کرتی، میں نے کوئی بات نہیں کی۔ نجمہ کہنے لگی کہ اب کیا کرے گی؟ میں نے کہا کہ کرنا کیا ہے، بس نہیں جاؤں گی، اور کیا۔ تو اس نے کہا کہ تجھے یہ سب کچھ اتنا آسان لگ رہا ہے، تجھے تو جانا پڑے گا، وہ تجھے اپنے پاس بلا کے ہی رہے گا، اور میں تو کہتی ہوں کہ چلی جا۔ ویسے دیکھنے میں اتنا برا نہیں ہے، بالکل کسی ہیرو جیسے لگتا ہے، اگر تم دونوں کی شادی ہو جائے تو تمہارے بچے بڑے پیارے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ نجمہ تو یہاں پر کس جرم کے بدلے میں آئی ہے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تیرا دماغ خراب ہے۔ یوں جیلوں میں راتوں کو اپنے کمرے میں بلانے والے کیا کسی سے نکاح کرتے ہیں؟ تجھے کیا لگتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کی عزت اور اپنے گھر کی عورت اس جیل سے پسند کرے گا؟ ارے ہم مجرم عورتیں ہیں، ہم سے کوئی شادی نہیں کرتا، ہم سے کوئی نکاح نہیں کرتا، تجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اس نے کہا کہ ہاں، لیکن وہ کسی کو اس طرح خط بھی نہیں بھیجتا، اگر تجھے بھیجا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی معاملہ ہو۔ مجھے پتا تھا کہ نجمہ پتھروں میں رہ کے پاگل ہو چکی تھی اور اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی، لیکن مجھے ابھی یہاں آئے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ میں نے اس روکے کو پھاڑ دیا، اور جب اس سپاہی لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ اگر تمہیں صاحب کو خط کا جواب بھیجنا ہے تو میں تمہیں کاغذ اور پین لا کر، میں نے کہا کہ مجھے کوئی جواب نہیں بھیجنا، یہ لو جواب۔ میں نے اس خط کو پھٹے ہوئے ٹکڑے اس لڑکی کی ہتھیلی پہ رکھ دیے۔ وہ حیران رہ گئی اور اس نے کہا کہ تم آگ سے کھیل رہی ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، یہی سمجھ لو۔ میں جب اس جیل میں نہیں تھی تو میری زندگی میں بھی کوئی تھا جس سے میں بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اور سب سے زیادہ محبت اسی سے کرتی تھی، اور ہماری شادی بھی ہو سکتی تھی، اور ابھی ہم نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا۔ اس کی ماں ایک بہت سخت عورت تھی اور میری ماں کی اس کی ماں کے ساتھ بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ جب میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تو اس نے مجھے کہا کہ اب ہمارے لیے آسانی ہو گئی ہے۔ اس نے کسی برے دل سے نہیں کہا، اس لیے مجھے برا نہیں لگا تھا، لیکن اب اس کی ماں نے ایک عجیب سی بات کرنی شروع کر دی کہ اکیلی لڑکی کو لے کر آئیں گے تو اس کو جہیز کون دے گا، اور سب کہیں گے کہ اکیلی رہنے والی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو لیا، جبکہ دیکھا جائے کہ اکیلی لڑکی کا حق ہے کہ اسے بہو بنایا جائے، کیونکہ وہ تو اکیلی ہے اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ہم ایک دوسرے کو 1 سال سے جانتے تھے۔ اس نے کبھی میرا ہاتھ نہیں پکڑا تھا اور کبھی کوئی الٹی بات نہیں کی تھی۔ جب بھی بات کرتا شادی کی ہی بات کرتا تھا، لیکن اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اچانک سے انکار کر دیا اور میں حیران رہ گئی۔ اسی دن تو یہ سب کچھ ہوا تھا۔ میں بہت غصے میں تھی اور پریشان تھی، اور شاید تبھی مجھ سے گناہ ہو گیا جس کی سزا مجھے آج مل رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ وہ شخص کہاں گیا، اس نے مجھے کیوں اچانک سے اپنی زندگی سے نکال دیا اور میرے لیے سٹینڈ نہیں لیا۔ پھر ایسی بھی کیا بات تھی اور
اب ایسا کوئی نہیں تھا جو مجھ سے ملنے کے لیے آتا۔ یہاں پہ لوگوں کی ملاقاتیں آتی تھی، اور جب آواز آتی تھی کہ فلاں تیری ملاقات آئی ہے، تو میرا بھی دل کرتا کہ کوئی تو ملنے کے لیے آتا۔ میرے لیے بھی تو کوئی اس چاندی کے پار کھڑا ہوتا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ ایک دوست تھی میری جو بہت ہی اچھی تھی، اور اس کا نام مریم تھا۔ وہ بہت پیاری لڑکی تھی، میری بہنوں جیسی دوست تھی، اور اس کو پتہ تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن اس کا باپ مولوی تھا، اور ایک دن اپنے باپ کو کہتی کہ میری ایک دوست جیل میں ہے اور میں اس سے ملنے جانا چاہتی ہوں، تو اسے کون لے کر آتا؟ اسے تو میرے گھر بھی کوئی نہیں لے کر آتا تھا، تو پھر وہ مجھ سے ملنے کے لیے جیل کیسے آ سکتی تھی؟ مجھے پتہ تھا کہ میرے جو یہاں پہ سال ہیں وہ اسی طرح گزریں گے، اور مجھ سے نہ تو کوئی ملنے آئے گا، اور مجھے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ رات ہوتی تھی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اس لیے نہیں کہ جیل میں تھی، اس لیے کہ بالکل اکیلی تھی۔ ایک دن کام کرتے ہوئے میرے ہاتھ پہ چوٹ لگ گئی، اور لگی بھی ایسی سخت کہ بہت بڑا زخم ہو گیا تھا، اور رات ہوئی تو وہ سپاہی لڑکی میرے پاس آئی۔ اس کا نام آمنہ تھا، اور اس کے ہاتھ میں دوائی تھی اور پٹی بھی تھی، اور وہ کہنے لگی کہ نہ وہ تمہارے زخم پہ پٹی لگا دیتی ہوں۔ میں نے کہا کہ اور لوگوں کو بھی زخم لگتے ہیں، ان کو تو کوئی پٹی نہیں لگاتا، تو یہ تم کہاں سے لے کے آئی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ حارث صاحب نے بھیجی ہے تمہارے لیے، ان کو پتہ چلا کہ تمہیں چوٹ لگی ہے، تو دیکھو تمہارے لیے دوائی بھی بھیجی ہے اور درد کی گولی بھی ہے، اس میں پٹی بھی ہے اور وہ والی دوائی بھی ہے جس کو لگانے سے تمہارا زخم جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جا کے خود پٹی کر کے آنا۔ میں نے کہا کہ مجھے ان کی یہ مہربانی نہیں چاہیے، تو کہنے لگی کہ لے لو، یہاں پہ کوئی کسی کو مہربانی نہیں کرتا، تمہیں تھوڑی سی مہربانی مل رہی ہے نا، تو ہضم کرو۔ ارے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کتنی بری جگہ ہے یہ، اور اتنی بڑی چوٹ لگی ہے تمہیں، اور اتنی بڑی چوٹ لگی ہے تمہیں۔ وہ میرے ہاتھ پہ پٹی کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ تمہیں نہیں لگتا کہ مجھے کسی کی ایسی مہربانی قبول نہیں کرنی چاہیے؟ تم بھی تو ایک لڑکی ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں نہیں کرنی چاہیے، لیکن تمہاری اور میری پوزیشن میں فرق ہے، تم تو ویسے بھی جیل میں ہو، اور تمہارے ساتھ اس سے زیادہ برا اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں تو نوکری کرنے آتی ہوں نا، میری تو یہ نوکری ہے۔ اب کہانی سناتے ہوئے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ میری عقل پہ بھی پردہ پڑ گیا تھا۔ میری آمنہ کے ساتھ دوستی ہو گئی، اور دوستی بھی ایسی کہ میں اس سے اپنے دل کی باتیں کرنے لگی تھی، جبکہ مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اسے میں نے اپنے دل کی باتیں 1-2 دن میں نہیں بتا دی تھیں۔ وہ روز میرے پاس آ کے بیٹھ جاتی، اور کبھی حارث میرے لیے چاکلیٹ بھیجتا، کبھی کوئی پھول تو کبھی کوئی تحفہ، اور میں حیران ہوتی تھی کہ یہ آدمی کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک ہی کر رہا ہے، ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک ہی منزل ہے جس پہ میں نہیں چلنا چاہتی تھی۔ لیکن میری آمنہ سے دوستی ہو گئی، کیونکہ اس کی اور میری کہانی بھی ایک جیسی تھی۔ اس نے کہا کہ میری شادی ہونے والی تھی، پر لڑکا عین ٹائم پر مکر گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں نے شادی ہی نہیں کرنی اور نوکری کر لی۔ ہمارے خاندان میں جو لڑکیاں ایسے جیل والی نوکری کرتی ہوں اسے اچھا نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ جو جیل میں قیدی ہوتے ہیں انہوں نے تو جرم کیا ہوتا ہے، ان کو تو جیل ہوتی ہے، اور جو وہ سارا دن جیل میں گزارتے ہیں، لیکن تم نے کون سا جرم کیا ہے کہ تم بھی پورا دن جیل میں گزارو؟ لیکن ان کو کون سمجھائے کہ ہمارا تو کام ہے، ہمیں تو اس بات کے پیسے ملتے ہیں۔ بس کہتے ہیں نا کہ دو لوگوں کی کہانی آپس میں ملتی ہوں تو پھر ان میں دوستی ہو ہی جاتی ہے۔ میری بھی اسے دوستی ہو گئی تھی، اور میں نے باتوں باتوں میں ہی اسے یہ بتا دیا کہ میں کس چیز سے ڈرتی ہوں، ایک ٹھیک ہے یا نہیں، چیزوں کو صاف ستھرے طریقے سے بنایا جا رہا ہے کہ نہیں۔ میں کھڑی ہو کے سبزی کاٹ رہی تھی جب وہ میرے پیچھے کھڑا تھا، اور اچانک سے اس نے ایسی حرکت کی کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے میرے قریب کان کے پاس آ کر کہا کہ اب زخم کیسا ہے تمہارا؟ میں حیران تھی کہ یہ کون تھا مجھ سے پوچھنے والا، اور اتنی بے باکی سے کیوں پوچھ رہا تھا۔ میں نے جواب نہیں دیا اور میں وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ مجھے دور سے ایسے دیکھتا تھا کہ جیسے میرا شوہر ہے اور اسے ہر ٹائم میری ہی فکر لگی رہتی ہے، جیسے میں اس کی بیوی ہوں اور ہم لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے تو آنکھوں آنکھوں میں باتیں کر لیں۔
ہماری مجبوری ہے، اور جب وہ بھی مجھے ایسے کبھی دیکھ رہا ہوتا تو میں وہاں سے ہٹ جاتی تھی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مجھے اپنے پاس کیوں بلاتا ہے، اور بار بار مجھے اپنے پاس بلاتا تھا۔ کبھی میرے نام خط بھیجتا تو کب پیغام کہ رات میں میرے پاس آ جاؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں کیوں جاتی اس کے پاس؟ لیکن شاید ایک دن وہ بھی غصے میں آ گیا، کیونکہ مرد کی عقل کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک محبت اور ایک انا۔ مرد عقل کے زاویے پہ رکھ کے محبت نہیں کرتا، لیکن جب اس کی محبت عقل سے ہٹ کے انا پہ چلی جاتی ہے تو بڑی خطرناک ہو جاتی ہے۔ مرد کے اندر بہت زیادہ انا ہوتی ہے، عورت کے اندر نہیں ہوتی۔ مرد کو انا دی گئی ہے، یعنی کہ اس کی غیرت، اور یہی اس کی مردانگی ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس چیز کو ٹھیک سے سمجھتے نہیں اور اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ رات ہوئی تو میں نے ہلچل کی آواز سنی۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں کوئی برا خواب دیکھ رہی ہوں، لیکن یہ برا خواب نہیں تھا کہ جیل کا دروازہ اچانک سے کھلا اور وہ وجود اندر داخل ہوا جو 4 پیروں پہ چل رہا تھا، اور بری طرح سے میں ڈر گئی اور اپنے بستر کی چادر کو سر تک تان لیا، جبکہ مجھے پتا تھا کہ ایک چادر مجھے اس سے نہیں بچا سکتی۔ وہ جو خطرناک والے ڈر کی ایک فیلنگ ہوتی ہے نا، اس سے آپ سب لوگ واقف ہوں گے۔ اس وقت مجھے وہی محسوس ہو رہا تھا، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ آج میں نے زندہ نہیں بچنا۔ لیکن پتہ نہیں کس کی دعا لگی کہ وہ جانور وہاں سے باہر نکل گیا اور میں نے سکھ کا سانس لیا۔ لیکن سانس مجھے ٹھیک سے کہاں آ رہا تھا۔ میری حالت بہت بری ہو گئی اور مجھے پسینے چھوٹ رہے تھے، جبکہ سردیوں کا موسم تھا۔ اور دوسرے دن پھر یہی ہوا کہ رات کے وقت پھر سے میرے جیل کے اندر وہ جانور آیا۔ وہ جانور کوئی اور نہیں بلکہ ایک کتا تھا۔ یہ وہی کتا تھا جس کا پولیس والوں کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، جو پولیس والے اپنے ساتھ رکھتے ہیں، جو کہ جرمن شیفرڈ ہوتا ہے، اور کالے اور براؤن کلر کا کتا۔ مجھے اس کتے سے سب سے زیادہ ڈر لگتا تھا۔ میں جس چیز سے فوبک تھی وہ کچھ اور نہیں بلکہ کتے ہی تھے، کیونکہ بچپن میں جب میں بہت چھوٹی تھی تو ایک کتا میرے پیچھے لگایا تھا اور اس نے مجھے گھر تک بھگایا تھا۔ اس کے بعد سے مجھے کتوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، لیکن یہ حیران تھی کہ میری جیل میں یہ کتا بار بار کیوں آ رہا تھا۔ تیسری رات میری زندگی کی سب سے بری رات ہونے والی تھی، کیونکہ صبح ہی نجمہ کو میرے ساتھ سے نکال دیا گیا تھا۔ اسے کسی اور جیل میں شفٹ کر دیا گیا اور اس نے کہا کہ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے ادھر ہی رہنا ہے۔ میری امینہ کے ساتھ دوستی ہے تو انہوں نے کہا کہ تم یہاں دوستی کرنے کے لیے آئی ہو۔ بھاڑ میں گئی تمہاری دوستی، اور اسے وہاں سے شفٹ کر دیا گیا، اور مجھے کہا کہ یہاں تمہارے ساتھ کوئی اور رہے گا۔ لیکن فی الحال میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اور میں اکیلی تھی، اور آج رات بھی میں اکیلی ہونے والی تھی۔ مجھے صبح سے ہی ڈر لگ رہا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا تھی، اور آج رات بھی میں اکیلی ہونے والی تھی۔ مجھے صبح سے ہی ڈر لگ رہا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ میری ساتھی کو میرے کمرے سے نکالنے کا مطلب یہی تھا کہ میں اکیلی ہو جاؤں، اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ہونے والا ہے۔ میں ایسی نہیں تھی کہ مجھے پتہ ہی نہ چلے کہ کچھ برا ہو رہا ہو اور میں بے وقوفوں کی طرح بس بیٹھی رہوں۔ رات ہوئی تو وہی بات کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن آج مجھے پہلے ہی ایک کاغذ ملا تھا، یعنی کہ پھر سے ایک خط ملا۔ اس میں لکھا تھا کہ میری محبت کو میرا جنون مت بناؤ، نہیں تو تم اور پچھتاؤ گی۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی۔ اس دفعہ میرے دل سے آواز آئی کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے پھر بھی اس خط کو پھاڑ کے پھینک دیا، اور آج دوپہر کو میری نظر ایک کتے پہ بھی پڑی تھی۔ میں نے ایک عورت سے پوچھا کہ یہ کتا یہاں کیا کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ وہ پولیس کے ساتھ تاکہ پتہ چل جائے کہ کس نے کہاں پر اس طرح کی چیز چھپائی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ یہ آدم خور ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ آدم خور ہو چکا ہے، لیکن آدم خور سے مطلب کہ بلا وجہ ہی کسی کو بھی کاٹ جاتا ہے، اس لیے اب اس سے کام نہیں کروایا جاتا۔ فی الحال اس کو انہوں نے ادھر ہی چھوڑا ہوا ہے، اور یہ چھوٹی سی جگہ تھی، ایسا سمجھ لیں کہ ایک کنواں ٹائپ تھا، لیکن پورے کمرے جتنا تھا، اور میں اوپر سے کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ پھر اس کا کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ کیا کرنا ہے، بس اس کو نکال دیں گے یہاں سے، کہیں بھیج دیں گے، ہمیں کیا؟ ویسے ہماری زندگی میں اور ان کی زندگی میں زیادہ فرق تو نہیں ہے،
اسی طرح شام ہو گئی اور جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو اسی خط کے بارے میں بار بار سوچ رہی تھی۔ اس آدمی نے مجھ تک پہنچنے کے لیے وہ سارے طریقے اپنائے اور جو کوئی بھی مرد عورت تک پہنچنے کے لیے اپنا سکتا ہے، اس کی وہ آخری بات میرے دماغ میں گونج رہی تھی کہ میری محبت کو میرا جنون مت بناؤ۔ محبت کون سی محبت ہے، اور اسے پتا تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ محبت کے بارے میں تو مجھے پتا تھا، میں نے محبت میں دھوکہ کھایا تھا۔ کچھ مرد اپنی وقتی اٹریکشن کو محبت کہتے ہیں۔ ایسے رشتے زیادہ تر ناکام ہوتے ہیں کیونکہ اٹریکشن اور پسند کو ختم ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ جیسے ہی وہ ختم ہو جاتی ہے، پیچھے صرف ایک مجبوری رہ جاتی ہے، جیسے ساری زندگی انسان گھسیٹتا رہتا ہے۔ رات کا وقت تھا جب اچانک ایک آواز میں اٹھ بیٹھی، لیکن جیسے ہی سامنے کا منظر دیکھا پھر سے بستر پر لیٹ گئی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ مجھے یہ چادر کب تک بچائے گی، اور دروازہ تو کھول دیا گیا تھا۔ میرے سر کا دروازہ کسی نے چپکے سے کھولا تھا، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ ہی ہے۔ اور کچھ لوگ میرے جیسے ہوتے ہیں جن کی نیند اتنی کچی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑی سی آواز پر بھی جاگ جاتے ہیں۔ دروازہ کھلا اور وہ چیز 4 قدموں پہ چلتے ہوئے میرے سر کے اندر آ گئی۔ میرا یہی تو سب سے بڑا فوبیا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی اور وجود کانپنے لگا، کیونکہ اس نے میرے پیروں کو سونگھا تھا اور اس کی ناک میرے پیروں کے ساتھ ٹچ ہوئی تھی۔ اور اب مجھے اس عورت کی باتیں بھی یاد آ رہی تھی کہ یہ کتا آدم خور ہے۔ مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی سامنے کھڑا تھا، اور سامنے سے مطلب کہ میری جیل کی بالکل، لیکن شاید تھوڑے سے فاصلے پہ کوئی وجود کھڑا تھا۔ یا تو تماشا دیکھ رہا تھا اور یا پھر اس کتے کو ہدایات دے رہا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کتا میرے چہرے کی طرف آنے لگا، میرے چہرے پہ چادر تھی اور اس نے چادر سے سونگھنا شروع کر دیا اور منہ سے تھوڑی سی بھونکنے کی آواز نکالی۔ میرے چہرے پہ چادر تھی اور اس نے چادر سے سونگھنا شروع کر دیا اور منہ سے تھوڑی سی بھونکنے کی آواز نکالی۔ میں تو پاگلوں کی طرح چونکی اور چادر زمین پہ پھینک کے وہاں سے بھاگنے کے لیے باہر نکلی۔ جب سامنے دیکھا تو وہاں پہ وہی جیلر کھڑا تھا اور اسی نے میری طرف ایسی باہیں پھیلائی کہ جیسے مجھے بچانا چاہتا ہے، اور اس کی طرف میں بھاگ رہی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سب کیا تھا، اور اس نے پلان بنایا تھا کہ وہ میری جیل میں کتا چھوڑے گا، کیونکہ میں نے اس عورت کو بتا دیا تھا جو اس کی چمچی تھی کہ مجھے کتوں سے ڈر لگتا ہے اور میں بھاگتی بھاگتی باہر نکلوں گی تو سامنے سے وہ مجھے پکڑ لے گا۔ میں اس کے کمرے میں جاؤں گی کیونکہ بالکل سامنے ہی اس کا کمرہ تھا، اور پھر ساری رات کتے کے ڈر سے وہیں گزاروں گا۔ پلان تو اس نے نہایت ہی فضول بنایا تھا، لیکن شاید ایک طرح سے سوچا جائے تو بہت گہرا پلان تھا۔ جب آپ کے پیچھے عمل ہے کہ آپ بھاگ کے اسی آدمی کے پاس جاتے ہیں اور اسی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا، لیکن جیسے ہی میں بھاگتے بھاگتے حارث کی طرف بڑھی کہ وہ مجھے بچائے گا، حارث نے مجھے بچانے کے بجائے اپنے سے دور دھکا دیا، اور وہ بھی اتنی زور سے کہ میں دیوار سے جا لگی۔ میرا سر دیوار سے ٹکرایا اور میری آنکھوں نے ایک مدھم سا منظر دیکھا۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی، اور صبح میری آنکھ کھلی تو میں اپنی ہی جیل میں تھی۔ میرے سر پہ پٹی لگی ہوئی تھی اور مجھے تھوڑی بہت چوٹ لگی تھی اور میں بے ہوش ہو گئی تھی، اسی لیے بہت دیر سے اٹھی، لیکن ویسے میری حالت بہتر تھی۔ سب کو پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن پوری کہانی معلوم نہیں تھی۔ ان کو یہی پتا تھا کہ وہ جنگلی کتا یہاں گھس گیا تھا، اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ اس کتے کو اب یہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ اب تم پہ حملہ ہوا، کل کسی اور پہ ہو جاتا، لیکن دوپہر تک یہ خبر ملی کہ جیلر حارث ہسپتال میں ہے۔ اب یہ بات بڑی عجیب تھی کہ وہ ہسپتال میں کیوں چلا گیا۔ میں نے بے ہوش ہونے سے پہلے جو منظر دیکھا تھا شاید وہی اس بات کا جواب تھا، لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوا تھا یا نہیں۔ پھر کچھ دن کے بعد وہ واپس تو آ گیا، لیکن اب اپنے کمرے میں ہی رہتا تھا، یہیں پر بیٹھ کے کام کیا کرتا تھا اور باہر نہیں نکلتا تھا۔ تب اس نے مجھے کوئی خط نہیں بھیجا اور نہ ہی میری اس سے دوبارہ کوئی بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھ پہ آئی ہوئی اتنی بڑی مصیبت ٹل گئی، مگر اس نے مجھے دھکا کیوں دیا؟
اگر مجھے زیادہ چوٹ لگ جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ رات ہوتی تھی تو حارث کے کمرے سے اس کے رونے کی آوازیں آتی تھی۔ وہ اتنی بری طرح سے روتا تھا، چلاتا تھا، چیختا تھا کہ عالم تھا کہ جیل میں کوئی بھی عورت سو نہیں پاتی تھی۔ پہلے دن لیکن جب 3-4 دن سے لگاتار سب کچھ ہوا تو سب لوگ سمجھ گئے کہ اس نے دل پہ کوئی روگ لگا لیا ہے۔ اب وہ اسی طرح چیخنے لگا۔ ایسی بہت سی کہانیاں مشہور ہیں جس میں لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں تو راتوں کو وہ لوگ چیختے چلاتے ہیں کیونکہ ان کو سکون ملتا ہے۔ پھر ایک نیا تماشا شروع ہو گیا۔ اس نے میرا نام پکار کے چلانا شروع کر دیا۔ اب تو سب کے سامنے مظلوم بن گیا اور یہ بات بھی باہر نکل گئی کہ وہ جانے کب سے مجھے خط لکھ رہا تھا، میرے لیے تحفے بھیج رہا تھا اور مجھے اپنے کمرے میں بلانے کے لیے اس نے وہ سارا ڈرامہ بھی کیا تھا۔ لیکن میں نہیں جا رہی تھی اور اب سب لوگ مجھے برا سمجھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ وہ بیچارہ تیرے لیے دیوانہ ہو گیا، مرا جا رہا ہے اور تو ایک دفعہ اس کے کمرے میں بھی نہیں جا سکتی، تیرا کیا چلا جائے گا، تیرے پاس کھونے کے لیے ہے ہی کیا؟ روز رات کو وہ روتا تھا اور چلاتا تھا۔ سب لوگ مجھے کہتے کہ تم اس کے پاس چلی گیا۔ روز رات کو وہ روتا تھا اور چلاتا تھا۔ سب لوگ مجھے کہتے کہ تم اس کے پاس چلی جاؤ اور اس کی بات مان لو۔ ایک رات کی تو بات ہے اور میں حیران ہوتی کہ ان عورتوں کے تو دماغ خراب ہو گئے ہیں، یہ مجھے وہاں بھیجنے کے لیے تلی بیٹھی ہیں، لیکن میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ میری طرف سے روتا ہے، چلاتا ہے، جو مرضی کرتا ہے، میں کیوں جاؤں؟ جو ساتھی میرے ساتھ میرے جیل میں تھی وہ بھی واپس آ گئی۔ ظاہر ہے اب کام تو ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جس صبح کو بے ہوش ہوئی تھی نا، اس صبح سامنے کچھ عجیب سا منظر تھا اور حارث کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ اسے ہسپتال لے گئے تو ہسپتال والے بھی حیران ہو رہے تھے۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا؟ اس نے تو مجھے دھکا دیا تھا، شکر ہے کہ میں بچ گئی، ابھی بھی میرے سر میں درد ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ تیرا تو صرف سر لگا تھا اور اس کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا، نام لیتا ہے اور مجھے بدنام کر دیتا ہے، سب لوگ مجھے باتیں سناتے ہیں۔ کیا لگتا ہے کہ یہ بھی اس کا پلان ہے مجھے ذلیل کرنے کا، تو میں کسی طرح وہاں پہنچ جاؤں اور اس کے بعد اس کی مرضی چلے، لیکن نہ میں کبھی جاؤں گی۔ اور اب وہ لڑکی مجھے کہنے لگی کہ نہیں، مجھے معاملہ کچھ اور ہی لگتا ہے، تجھے ایک دفعہ جانا چاہیے، پتہ تو چلے کہ کیا بات ہے۔ میں نے کہا کہ تو میری دوست ہو کے بھی ایسی باتیں کر رہی ہے، تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ چلی جائے گی تو کیا ہو جائے گا، پتہ تو چل جائے گا نا کہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ تم لوگوں کے تجسس کے پیچھے میں اپنے آپ کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی، وہ ڈرامے کر رہا ہے اور وہ یہ سب کچھ صرف ڈرامہ ہے۔ اس نے کہا کہ تجھے آواز سے لگتا ہے کہ وہ ڈرامہ کر رہا ہے، کوئی اتنی شدت سے روتا ہے بھلا؟ 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور کوئی بھی جیل میں سکون سے نہیں سویا تھا، اور جب انسان کی نیند پوری نہیں ہوتی تو وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور کوئی بھی جیل میں سکون سے نہیں سویا تھا، اور جب انسان کی نیند پوری نہیں ہوتی تو وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ عورتیں آپس میں لڑائی جھگڑے کر رہی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پہ کسی کو بھی غصہ آ جاتا تھا۔ نیند تو مجھے بھی نہیں آتی تھی اور لوگ تو پھر بھی سو جاتے تھے، میں تو بالکل بھی نہیں سو پاتی تھی کیونکہ میرا کمرہ تو بالکل سامنے تھا۔ میں سوچنے لگی کہ ایک دفعہ جا کر پوچھ ہی لیتی ہوں کہ کیا مصیبت ڈالی ہوئی ہے، اس کا ڈرامہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر میں وہاں پھنس گئی اور میرے ساتھ کچھ برا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اب تو مجھے برے برے خواب بھی آنے لگے تھے۔ ایک دن فیصلہ کر لیا کہ جا کر دیکھتی ہوں اور پوچھتی ہوں کہ کیا مصیبت ہے۔ رات ہوئی تو میں نے اس عورت کو کہا جو کہ اس حارث کی بہت بات مانتی تھی، میں نے کہا کہ مجھے تمہارے صاحب سے بات کرنی ہے، کیا تم مجھے رات کو باہر نکال دو گی؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں کیوں نہیں، ارے میں تو خوشی خوشی میں نے کہا کہ نہیں، ان کو نہیں بتانا۔ وہ کہنے لگی اچھا سرپرائز دو گی؟ میں نے کہا کہ ہاں یہی سمجھ لو۔ میں نے کوئی سرپرائز نہیں دینا تھا، میں بس یہ چاہتی تھی کہ وہ کہیں مجھے اس کمرے میں روکنے کی تیاری نہ کر لے، اس لیے میں اچانک جانا چاہتی تھی۔ میں نے آمنہ سے کہا کہ وہ میرے لیے جیل کا دروازہ کھول دے، تو اس نے کہا کہ ایسا ہی کرے گی اور خوشی خوشی کرے گی، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ رات ہوئی تو دروازہ کھول دیا اور جب میں اندر جانے لگی تو مجھے کہنے لگی کہ تم بڑی پیاری لگ رہی ہو، آج صاحب تمہیں دیکھ کے بہت خوش ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کہ کیوں؟
میرے حسن سے ان کو کیا مطلب؟ میں پیاری لگوں یا بری لگوں؟ کہنے لگی کہ نہیں، چہرے پہ ایسا غصہ لے کے اندر مت جاؤ، اگر ایسے جانا ہے تو بے شک مت جاؤ، تمہیں نہیں پتا وہ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ میں نے کہا جو بھی سوچتے ہوں میں کیا کر سکتی ہوں؟ سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گئی۔ یہ آدمی تو ویل چیئر پہ بیٹھا تھا اور شکل سے اتنا زیادہ بیمار اور اداس لگ رہا تھا کہ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے۔ بلا شبہ یہ ایک خوبصورت مرد تھا اور اس کی عمر بھی کم تھی، لیکن ابھی اس کی حالت بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ مجھے کہنے لگا کہ تم آ گئی، ادھر آؤ۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ نہیں، میرا مطلب ہے کہ بیٹھو باتیں کرو، مجھ سے میرے لیے ہی تو آئی ہو نا۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے لیے نہیں آئی ہوں، اور اگر تم اس طرح کی باتیں کرو گے تو میں واپس چلی جاؤں گی۔ وہ فوراً سے گھبرا گیا اور اس نے کہا کہ نہیں، اچھا ٹھیک ہے، جو تمہارا دل کرتا ہے تم کرو، اور جہاں تمہارا دل کرتا ہے بیٹھو، بے شک نہ بیٹھو، بس میری بات سن لو۔ دیکھو تمہاری وجہ سے میری کیا حالت ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ میری وجہ سے؟ تاکہ میں بھاگے تمہارے پاس آ جاؤں، اور اب تم کہتے ہو کہ میری وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، کیونکہ میں تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا، لیکن لکی آدم خور نہیں ہے، بس وہ میرے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ تم پہ سیدھا حملہ کر دیتا۔ میں نے کہا کہ وہ حملہ کرتا یا نہیں کرتا، پھر تم نے تو حملہ کیا ہے نا مجھ پر، مجھے اتنی زور سے دھکا دیا اور ابھی بھی میرے سر میں درد ہوتا ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ جب سر پہ چوٹ لگتی ہے تو اتنی خطرناک ہوتی ہے۔ میں یہاں پر عمر قید کی سزا میں آئی ہوں، اور تم کیا میری زندگی ختم کرنا چاہتے ہو؟ لیکن اچانک سے اس کے ساتھ کچھ ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ جانور کا بھروسہ نہیں، جب تم میرے پاس آ رہی تھی تو میں تمہیں اپنی باہوں میں بھر کے بچا سکتا تھا، لیکن میں نے لکی کی آنکھوں میں دیکھ لیا تھا کہ کب کتا کاٹنے والا ہوتا ہے تو اس کے کچھ سائنز ہوتے ہیں، اور مجھے وہ نظر آ گئے تھے۔ اگر تم میرے سامنے کھڑی رہی تو وہ سیدھا تم پہ حملہ کرتا۔ میں نے تمہیں اپنے سامنے سے ہٹانے کے لیے دھکا دیا تھا، اور اس نے میری ٹانگ پہ وار کر دیا، اور اتنی بری طرح سے وار کیا کہ میں فی الحال چلنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ میں نے یہ بات سنی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے آس پاس دیکھا، کمرے میں پٹی کا سامان پڑا ہوا تھا اور اس کی ٹانگ کو پٹی بھی لگی تھی۔ تبھی وہ ویل چیئر پہ بیٹھا تھا اور اس کی حالت بھی عجیب سی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ تم نے میری جان بچائی ہے؟ تو کہنے لگا کہ جو جان آپ کو پیاری ہو تو بچانی پڑتی ہے نا۔ محبت کی ہے تم سے، وہ والی محبت نہیں کہ بس اپنا جنون پورا کرنا چاہتا ہوں۔ شاید شروع میں ایسا تھا، لیکن پھر دھیرے دھیرے تم سے بہت زیادہ محبت ہو گئی۔ میں محبت جو حفاظت کرنا چاہتی ہے، سہارا لینا چاہتی ہے، پناہ دینا چاہتی ہے۔ بس کسی طرح تمہیں یہ بات بتانی تھی اور اپنے جذبات تمہیں سمجھانے تھے۔ طریقہ غلط بات تمہیں سمجھانے تھے۔ طریقہ غلط تھا میرا، کیونکہ تم کسی بھی طرح سے میرے پاس آنے کو تیار نہیں تھی، لیکن میری نیت بری نہیں تھی۔ پر اچانک سے اس کتے کے سر پہ نہ جانے کیا سوار ہو گیا کہ اس نے حملہ کرنے کا پلان بنا لیا، اور اگر یہ حملہ تم پر ہوتا تو اس وقت جس حالت میں ہوں اس حالت میں تم ہوتی، تو درد تو پھر بھی مجھے ہی ہو رہا ہوتا۔ اچانک سے میرے دل میں کچھ ہلچل ہوئی تھی۔ اس آدمی نے واقعی میری جان بچائی تھی، کیونکہ جیسے ہی میرا سر دیوار پہ لگا میں نے یہ منظر دیکھا تھا کہ اس کتے نے اس کے اوپر حملہ کر دیا تھا۔ میرے قدم یا تو ہمیشہ کے لیے پیچھے جا سکتے تھے اور یا ہمیشہ کے لیے آگے، اور جانے کیسے میں آگے بڑھ گئی۔ میں نے اس کے زخم کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا زخم بہت گہرا تھا۔ میں نے کہا کہ ہسپتال کیوں نہیں جاتے، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو کہنے لگا کہ ہسپتال چلا جاؤں گا تو تمہارا دیدار کیسے ہوگا؟ اس کے ہسپتال چلا جاؤں گا تو تمہارا دیدار کیسے ہوگا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو اور ایک عجیب سا جذبہ تھا۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا کہ جیسے اس کے لیے شفا بھی میرے اندر ہے اور موت بھی۔ مجھے اچانک سے کچھ ہو گیا اور میں نے کہا کہ صبح ہسپتال جاؤ۔ میں وہاں سے جانے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے جب اسے پلٹ کر دیکھا تو اس نے کہا کہ کیا تم مجھ سے ملنے کے لیے واپس آؤ گی؟ تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور صبح ہسپتال گیا، اور ڈاکٹر نے اس کو 1 ہفتہ وہیں پہ رکھا۔ اس کے بعد جب وہ واپس آیا تو اسٹک پکڑ کے چل رہا تھا۔
پتہ چلا کہ میرے اوپر جس حال میں کیس کروایا تھا کسی نے اس سے بھی بڑے آدمی سے رابطہ کر کے وہ کیس ختم کروا دیا تھا۔ کچھ مہینے لگے لیکن میری رہائی کا دن آ گیا۔ میں حیران تھی کہ میں رہا ہو کے جا رہی تھی، لیکن جب باہر نکلی تو پتہ تھا کہ سامنے کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ یہاں پہ تو پھر بھی کچھ دوست بن گئے تھے اور باہر کون ہوگا میرے ساتھ۔ لیکن جیسے ہی باہر نکلی تو سامنے حارث کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ تھا اور چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ وہ بالکل میرے سامنے لیکن 10 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا تھا۔ اس نے باہیں پھیلائی اور مجھے اپنے پاس آنے کا کہا۔ اب میں کیا کر سکتی تھی؟ یا تو یہاں سے چلی جاتی اور کہتی کہ اس کی محبت چھوٹی ہے، اور یا پھر آج اس آدمی کو اپنی زندگی میں خوش آمدید کہہ دیتی جو میرے لیے دیوانہ تھا۔ میں اس کی طرف بڑھ گئی اور اس نے مجھے پھول پکڑائے اور کہا کہ آزادی مبارک ہو۔ میں بھی مسکرا دی اور ہم لوگ وہاں سے ایک ہوٹل میں چلے گئے، جہاں بیٹھ کے ہم نے سکون سے کھانا کھایا اور شام تک ہم لوگ نکاح بھی کر چکے تھے۔ میں نے حارث سے نکاح کر لیا اور وہ میرا شوہر تھا اور اب ہماری شادی ہو چکی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اور آج اس بات کو 1 سال گزر گیا ہے۔ واقعی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور کبھی کبھی آپ کو محبت کسی جگہ کسی ایسے موقع یا ایسے حالات میں ملتی ہے کہ آپ کو اس پر بھروسہ نہیں ہوتا، لیکن محبت تو محبت ہوتی ہے، جہاں سے بھی ملے اسے قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ سب لوگ اتنے خوش قسمت نہیں ہوتے۔ میں محبت پا کر خوش ہوں اور مجھے محبت ہی چاہیے تھی، اور مجھے محبت ہی ملی۔ حارث ابھی بھی وہی والی نوکری کرتا ہے اور کبھی کبھی میں بھی چلی جاتی ہوں باقی سب سے ملنے کے لیے، اور وہ سب بھی حیران ہوتی ہیں اور خوش بھی ہوتی ہیں۔ میں بھی بہت خوش ہوں اور اللہ کا شکر ہے، سوچا نہیں تھا کہ زندگی پلٹا کھائے گی۔ ایک دفعہ تو ایسی پلٹی کہ سوچا تھا کہ اب سب ختم ہو گیا، لیکن پھر قسمت نے پلٹ کر مجھے حیران کر دیا۔ پر وہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ کی قسمت میں ہوتا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو کے رہتا ہے، اور مجھے بھی اس بات پہ یقین۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔